تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہے، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل انلیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ.
یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے۔ حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، انہیں پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی۔ اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس کو کھرش کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرش کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔
नापाक थी, तभी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी, ये साबित है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्लाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हजरत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हजरत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत हैं। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना जरूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको जमीन पे अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज पढ़ते थे। देखें, खून भी ऐसी चीज है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है, तो हालांकि खून को भी नापाक माना जाता है, जमहूर उलमा के यहाँ खून नापाक चीज है, लेकिन सहाबी क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ के जमीन पे और खुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर जाहिल हो गया तो उसी को लटका के नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है, अगर किसी ऐसी चीज पे लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज पे, तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पे लगी हो, खुश्क हो जाए तो उसको अच्छी तरह जब खुरच दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की ये है कि ये जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, वुजू फर्ज हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुजू फर्ज हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुस्ल फर्ज हो रहा है, बड़ी वाली तहारत, उसको हम पाक करार दें। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मजहब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीजा है, और इमाम मालिक का भी यही मजहब है। ये मजहब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है, तो इसलिए औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाजत नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मजहब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बाज हजरात ने इस पे फतवा दिया है। कुरान मजीद में है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, कि अल्लाह ताला हक बात बयान करने से हया नहीं करते। हदीस में भी बाज ऐसे मसाइल को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बज़ाहिर हया के खिलाफ है, मगर इसलिए बयान किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान न करते तो लोग उन बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो जाते। इसी वजह से मैं भी हिम्मत कर रहा हूं कि एक और ऐसा गुनाह जो जिसमें लोग मुब्तला हैं, और वो है हया के खिलाफ, मगर है बहरहाल शरीयत का मसला और लोग उसमें गुनाह में मुब्तला भी हैं, इसलिए बताना जरूरी है। वो ये है कि लोग शादी के बाद भी आज की नौजवान नस्ल ज़ौजा से, बीवी से गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। इंटरनेट पे बेहुदा फिल्में देखते हैं, तो जो चीज अंग्रेजों की देख रहे हैं कि उनके कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के जरिए हमारे मुआशरे में भी आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, एक रिवायत में है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं कि जो अपनी ज़ौजा से पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करेगा। ये बीमारी भी, ये गंदगी भी लोगों में फैलती जा रही है। खास तौर पे जिनको लड़कों से बदफेली की आदत पड़ जाए तो वो ज़ौजा से फितरी रास्ते से हम बिस्तरी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि निसाउकुम हर्फुल लकुम, ये तुम्हारी ज़ौजात हैं, बीवियां हैं, ये नस्ल बढ़ाने के लिए हैं। तो उसी रास्ते में इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है जिस रास्ते से नस्ल बढ़ती है। उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है, गंदगी है। हमारे पास केसेस आते हैं, एक फादामन लड़की की शादी होती है, लड़का भी बज़ाहिर बड़ा नेक, लेकिन क्या है, लड़का चूंकि ठरकी होता है, शहवत का दरिंदा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपनी बुरी ख्वाहिश मिटाने के लिए मैं अपनी ज़ौजा को गैर फितरी तरीके पर मजबूर कैसे कर सकता हूँ। तो मजबूर करता है फिर अपनी बीवी। उसमें जो औरतें ज्यादा पाक दामन नहीं हो, नेक ना हो, या उनको ये डर हो कि तलाक हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, वो फिर अपने शौहर के साथ उसी गैर फितरी तरीके पर आमादा हो जाती हैं। और इसका अजाब और इसका वबाल ये होता है कि कुछ दिनों में उनको भी इसी की लत पड़ जाती है। इंसान जब भी कोई गैर फितरी रास्ता इख्तियार करता है, आखिरत का अजाब तो बाद में, दुनिया का अजाब ये आता है कि फिर उसको लज्जत फितरत में आती नहीं है। तो जो रास्ता अल्लाह ने रखे उसमें उसको लज्जत नहीं आएगी, वो गंदगी में ही घुसने की कोशिश करेगा, उसकी भी फितरत खराब हो जाती है, और जिसके साथ ये बदफेली की जाए उसकी भी फितरत खराब हो जाती है, वो भी फिर किसी के काबिल नहीं रहते। तो अपने जान पर रहम करना चाहिए,
ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، تو میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہتر علاج کے چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، کسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ سے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان